اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. صرف میں قسم کھا کر کہتا ہوں 85% مسلمان اس دھرتی کے اوپر وہ ہے جو صرف جمعہ ٹو جمعہ ادا کرتے ہیں. کتنی بدنصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے. حالانکہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اللہ نے نماز مسلمانوں پر متعین اوقات میں فرض کر دی. جہاں پر ہوا، کہیں پر بھی ہو، زمین کے دھرتی کے کسی بھی حصے پر ہو، اللہ فرماتا ہے اللہ کا رسول کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی. اور آج مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے دور ہے وہ صرف نماز ہے. باقی ہر چیز میں مسلمان آگے ہے. دھوکے بازی میں مسلمان آگے، فراڈ میں مسلمان آگے، جھوٹ بولنے میں مسلمان آگے، زنا کے بازار گرم کرنے میں مسلمان آگے، چغلی کرنے میں، بیاج کمال کھانے میں، سودی کاروبار کرنے میں، رشوت کے بازار گرم کرنے میں، ہر چیز میں مسلمان آگے ہے. صرف پیچھے ہے اگر مسلمان تو وہ اللہ کا فریضہ ادا کرنے میں پیچھے ہے. میں بڑے سروے کرنے کے بعد یہ بات بول رہا ہوں، ایسے نہیں گھر ٹھوک میں بات آپ کو بول دے رہا ہوں. یہاں ممبر رسول پر بیٹھ کر یوں بولنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں بڑا سروے کیا، مسلمان ہر چیز کو ٹائم دیتا ہے. صرف ٹائم نہیں دیتا تو 15 سے 20 منٹ اللہ کے گھر میں آنے کو ٹائم نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کا گھر بنائے یا اللہ کے گھر میں ایک اینٹ دے تو اللہ تبارک و تعالی پوری مسجد بنانے کا ثواب دیتا ہے. میرے رسول کے صحابی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی، مسجد نبوی میں ایک چراغ روشن کر دیا. چراغ کی کیا حیثیت ہوتی ہے ہمارے گھر میں؟ لالٹین، موم بتی، ٹیوب لائٹ، یہ جو بلب ہے 1448 سال پہلے کے چراغ ہوا کرتے تھے. صحابی نے ایک چراغ روشن کر دیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے تو چہرہ ایسا کھلکھلا اٹھا، مسکرا اٹھے اور فرمایا اے اللہ تو تمیم داری کے قبر کو روشن کر دینا. ایک چراغ کی وجہ سے، ایک معمولی سے چراغ کی وجہ سے. آج مسلمانوں کے حالات بھی بدل گئے، ان کا کلچر بھی بدل گیا، ان کا معاشرہ بھی بدل گیا، ان کا رہن سہن بھی بدل گیا، ہر چیز بدل گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک بہترین امت بنایا تھا، جم کر رہنے والی امت بنایا تھا. علماء اکرام نے تو کتابوں میں بڑے بہترین واقعات لکھے ہیں. علماء اکرام نے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا. علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک بستی نظر آ گئی. دیکھا کہ چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھ لیا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہے، یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ لوگوں نے فرمایا کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک لڑکا ہے شہزادہ، وہ بڑا عالیشان محل بنانے والا ہے، اسی کی تعمیر کے لیے انجینئر کو بلایا ہے، اسی کی تعمیر کے لیے ٹھیکیدار کو بلایا ہے، اسی کی تعمیر کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کو بلا لیا اور فرمایا کہ او شہزادے کیا بنا رہا ہے؟ کہنے لگا اپنے لیے محل بنا رہا ہوں. کہنے لگے کتنے کا بجٹ ہے، کتنے لاکھ خرچہ ہوں گے؟ فرمایا 2 کروڑ ریال کا بجٹ ہے. ریال ایسے نہیں. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا مہنگا محل، اتنا عالیشان محل، اتنا عالیشان بنگلہ کیوں بناتا ہے؟ ممکن ہے اس کے بننے سے پہلے تیری جان اللہ کو پیاری ہو جائے، ممکن ہے اس کے بننے سے پہلے تو دنیا سے چلا جائے، ممکن ہے تیرا ایک قدم تیرے گھر میں ہو، ایک قدم گھر کے باہر ہو، فرشتہ روح قبض کر لے. اتنا عالیشان محل کیوں بناتا ہے جس کے بارے میں تو زندگی بھر رہنے والا نہیں، جس گھر میں بنا کر تو بیمار ہوگا، جس گھر میں تیری خواہشات پوری نہیں ہوگی؟ تو بادشاہ شہزادہ کہنے لگا پھر کیا کروں، آپ بھی کوئی مشورہ دے دے. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ 2 لاکھ روپے مجھے دے دے، ایسی جگہ انویسٹ کروں گا، ایسی جگہ لگاؤں گا، رب کعبہ کی قسم جب یہ پیسے خرچہ ہو جائیں گے اللہ جنت میں ایسا محل دے گا، ایسا محل دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے جنات تجری من
تحتها الانہار. اللہ کا قرآن صاف بتاتا ہے ایسا بنگلہ اللہ دے گا جنت کے اندر جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، سامنے باغات ہوں گے، پیچھے جھولے لٹک رہی ہوں گی، حور و غلمان ہوں گے. ایسا مکان اللہ جنت میں دے گا جس میں کبھی موت نہیں، جس میں کبھی بیماری نہیں، جس میں کبھی داڑھی کا بال سفید نہیں، جس میں کبھی سر کا بال سفید نہیں. اس گھر میں داخل ہونے کے بعد کبھی سردی نہیں، کبھی بخار نہیں، کبھی کھانسی نہیں. زندگی بھر کی تمام جھنجھٹ، تمام تکالیف اللہ ختم کر دے گا. وہ دور بھی سچائی کا دور تھا، ہمارے جیسا فراڈ کا دور نہیں تھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے پاس روزانہ علماء کرام آیا کرتے تھے نصیحت کے لیے. تو حضرت سے ایک دن فرمانے لگے کہ ایسا عمل بتائیے کہ زندگی میں برکت ہو، زندگی میں چین و سکون ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی کسی مسلمان کا، ہندو کا، کرسچن کا، برہمن کا، کسی کا دل مت دکھانا. ہمارے حضرت شیخ نے جب ہم فارغ ہو رہے تھے، جب ہمارا افتتاح کا سال تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں تب ایودھیا کے اندر تھا. ہمارے حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ بیٹا تم فارغ ہو کر ایسے ماحول میں جا رہے ہو جہاں لوگوں کو دین کا نالج نہیں ہے، تم ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. 5واں سال ہے آج الحمدللہ. اس کا تجربہ مجھے بڑے اچھے سے ہوا. بات بہت آسان ہے کہ کسی مسلمان کا دل نہ دکھانا، لیکن جب اس پر عمل کرو خدا کی قسم مسلمانوں ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. قدم قدم پر ایک بھی مسلمان ہماری وجہ سے ناراض نہ ہو. وہ شہزادہ کہنے لگا چلو ہمارے ماحول میں، ہمارے خاندان میں ایک عادت بڑی اچھی ہے. ہمارے ماحول میں، ہمارے خاندان میں ہوا یہ کرتا ہے، جب بھی کسی پراپرٹی کی بات ہوتی ہے، جب بھی کسی بنگلے کی بات ہوتی ہے، جب بھی کسی چیز کو بیچا جاتا ہے، ہم فوراً لکھ لیا کرتے ہیں، لکھ کر دستخط مار لیا کرتے ہیں. امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جیب میں سے قلم نکالا، کاغذ نکالا، ایک دستہ تیار کیا، شہزادے کی دستخط لے لی اور کہنے لگے، اس میں یہ لکھ کر کہنے لگے کہ یہ اس کا محل میں نے لے لیا، اس کی جگہ کے بدلے 2 لاکھ روپے میں نے لے لیے. میں اپنے کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے مرنے کے بعد اللہ اسے ایسا مکان دے گا جو زندگی میں کبھی ختم نہ ہوگا. علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے 2 لاکھ روپے لے لیے، شہزادے کے پاس سے نکل کر گاؤں میں آ کر صبح سے شام تک پورے کے پورے 2 لاکھ روپے اللہ کے غریب بندوں میں خرچ کر دیے. شام ہوئی، افطاری کا وقت ہوا، حضرت کا روزہ تھا، اتنا مال بھی اپنے پاس نہ رکھا کہ کھجور خرید کر کھا سکے. کچھ دنوں کے بعد اس شہزادے کا انتقال ہو گیا. کیا دیکھتے ہیں، ایک دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا، کہنے لگا کیا گزری ہے؟ کہنے لگا امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو جو پیسے دیا تھا اللہ نے اس کے بدلے اتنا عالی شان محل عطا کیا، اتنا عالی شان محل، اتنا عالی شان محل کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اتنا عالی شان محل دیا ہے کہ نہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ میرے کانوں نے کبھی سنا، نہ میرے دل میں سے اس کا وہم و گمان گزرا. اللہ کے یہاں پر لاکھوں روپے، ہزاروں روپے، بلین ٹریلین روپے نہیں مانے رکھتے. 4 20 20 10 10 30 30 رکعت پڑھنا یہ مانے نہیں ہے، کانٹینٹ ہی نہیں ہے وہاں پر. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تو کہتا ہے کہ 2 رکعت پڑھو لیکن اخلاص سے وہ لبریز ہو اور اسی 2 رکعت پر تیری مغفرت کر دی. ہماری زندگی میں ایک سجدہ بتاؤ، ایک سجدہ 60 سال کرو گے، 65 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، داڑھی بھی سفید، سر کے بال بھی سفید، ایک سجدہ بتاؤ جس میں صرف اور صرف میں اور میرا اللہ ہے، باقی کوئی نہیں بتا سکتا کوئی. کیوں؟ جیسے نیت بنے اللہ اکبر ظہر کی 4 دکانیں ہیں، پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب شروع ہو جاتا، 500 روپے اس کو دیا، 700 روپے ادھر سے آئے، 800 اس کو دیا، 4 رکعت اسی میں گزرتی ہے مسلمانوں. یہ بالکل حقیقت ہے. کتنے لوگ میرے پاس آ کر بولتے ہیں مفتی صاحب نماز پہ دل نہیں لگ رہا، کوئی تعویذ دو نا. نماز میں دل نہ لگنے کی سب سے بڑی وجہ ہے اپنی آپ کی کمائی. یہ یاد رکھنا، خوب یاد رکھنا، اپنی کمائی. اس لیے کہ دین میں یہ 4 چیزیں، ہدایہ شریف ہے،
4 جلدیں ہیں کتاب کی، ایک حصہ ایک کتاب صرف دین کے اوپر ہے، باقی 3 حصے معاملات پر ہے۔ معاملات کا اثر عبادات پر یقیناً پڑتا ہے، یقیناً پڑتا ہے۔ معاملات ٹھیک ہو گئے، 2 نمبر کے معاملات ہوں گے تو نماز میں وہی ہوگا، جیسی نیت بانی تو 500 اس کو دینے ہیں، 700 اس کو دینے ہیں، 300 کا بل بھرنا ہے، 500 کرایہ دینا ہے، 4000 اس کو دینے ہیں، پوری 4 رکعت اسی میں جائیں گے۔ اس کا معاملات کا جو اثر ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ عبادتوں پر پڑتا ہے۔ جلدی نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ آج لوگوں کا حال کیا ہو گیا؟ جیسی فرض پڑے کسی نہ چپل پہن کے باہر، بس 5-7 منٹ مسجد میں آتے ہیں۔ خیر میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ بہت قریب ہوتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، بس ہم اپنے آپ پر تھوڑا سا پریشر ڈالیں کہ نہیں، مجھے کم سے کم تو بھی نماز پڑھنی ہے، جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا۔ علماء کرام نے تو کتابوں میں لکھا ہے، میں جس مضمون کو لے کر چل رہا تھا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اسی کے اوپر میں بتاتا ہوں۔ اصل حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو لوگ مسجد کے بیت الخلا صاف کرتے ہیں، جو لوگ مسجد کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا دھیان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو ہر گندگی سے پاک کر دیتا ہے، ہر گندگی سے۔ ایک انصاری صحابی ہے، علماء کرام نے لکھا انصاری صحابی کھجوروں کی تجارت کرتا ہے، کھجوروں کا بہت بڑا مارکیٹ ہے مدینہ المنورہ کے اندر، اپنی ہی دکان سے کھجور اٹھا لی، آدھی کھجور کھائی، چل رہا ہے، راستے میں ساحل نے بھکاری نے سوال کر دیا، اللہ کے بندے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ صحابی فرماتا ہے وہ انصاری صحابی کے آدھی کھجور میں نے اس کو دے دی۔ گھر پہنچ کر میں نے کہا کہ بھائیو میرے مرنے کا وقت ایسا لگ رہا ہے قریب آ گیا، میری جتنی پراپرٹی ہے، میرا جتنا بینک بیلنس ہے، میرے مرنے کے بعد سب کچھ میرے لیے ایصال ثواب کر دینا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بھائیوں نے وہ تمام کی تمام پراپرٹی اللہ کے نام پہ ایصال ثواب کر دی، اللہ کو دے دیا کہ ہمارے بھائی کو ثواب پہنچا دینا۔ مر گیا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھ لیا کیا گزری ہے، کہنے لگا یہاں کا بزنس الگ ہے، یہاں کی پراپرٹی الگ ہے، یہاں کے معاملات الگ ہیں، اللہ کے پاس تو کچھ بتا نہیں سکتے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جتنا فائدہ آدھی کھجور کا ہوا سارے کے سارے پراپرٹی کا نہیں ہوا۔ صرف آدھی کھجور، ہمارے تمہارے نسل میں کیا حیثیت رکھتی ہے آدھی کھجور؟ وہ افطاری کے وقت میں لڑتے ہیں، پہلے 3 کھجور اپنے طرف کر لیتے ہیں، وہ 2 کھجور اپنے طرف کھینچ لیتا ہے، ایسے ہوتے نا افطاری کے موقع پر۔ آدھی کھجور اللہ کے یہاں پر لیبلوکم ایکم احسن عملا، دل کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر گھر تعمیر کرتا ہے اللہ کا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حیثیت کے مطابق جتنا اس نے دیا ہے، جتنا اس نے امداد کی ہے، جتنا اس نے انویسٹ کیا ہے، اللہ تعالی اپنی شایع نشان اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق۔ ہم دیں گے اللہ کو اپنی شان کے، اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن مسلمانوں اللہ مرنے کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق دیکھا۔ آج ہمارے گھر دیکھو نا، ہمارے کچن دیکھ لو، ہمارے سنڈاس باتھ روم دیکھ لو، سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے وہ کچن، ٹائلس نیچے لگی ہوئی ہے 4x4 کی، 8x8 کی، جتنی ٹائلس، اوپر عالیشان پی او پی ہے، پھر اس میں اے سی لگی ہوئی ہے، پھر اس میں جھومر لگا ہوا ہے، پھر اس میں لائٹ لگا ہوا ہے، ہر چیز ہمارے گھر میں سسٹمنٹ ہے، ہر چیز برانڈڈ ہے، لیکن جب اللہ کے گھر کی باری آتی ہے، مسئلہ یاد رکھنا، اپنے ذات کے لیے سوال کرنا ممنوع ہے، منع کیا شریعت نے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ کے گھر کے لیے، میں خود گھوم رہا ہوں، 1 ہفتے سے میں پوری سٹی میں گھوم رہا ہوں، اللہ کے گھر کے لیے گھومنا اور اللہ کے گھر کے لیے چندہ کرنا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے رسول نے خود چندے کا اعلان فرمایا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بات یہ بتاؤں، غزوہ تبوک آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرو، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 10,000 کے لشکر کا، 10,000 کے لشکر کا پورے اونٹ دیے، ساز و سامان دیے، کھانے کو دیا، وہ تھیلے بھی دیے جس میں کھانا رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ بھی دیا جس سے تھیلوں کو باندھا جائے رسی، اور اوپر 300 دینار بھی دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی عمل بھی نہ کرے تب بھی تجھ پر جنت واجب۔ اس کے بعد میں پھر
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے مکان پر، حضرت عمر فاروق گئے اپنے مکان پر. حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ آج میں صدیق اکبر سے جیت جاؤں گا. واقعہ بڑا خطرناک ہے مسلمانوں، اس لیے کہ پوچھنا کوئی اور بات تھی، اللہ کے رسول کو پوچھ لی کوئی اور بات. جب دونوں صحابہ اکرام نے اپنی اپنی پراپرٹی لے کر آئے تو اللہ کے رسول نے سوال ہی بدل دیا. اگر میرے پاس کوئی 5000 روپے لے کر آئے تو مجھے کہنا چاہیے جزاک اللہ. آپ کے کوئی دوست ہوں گے ان کو بھی دعوت دے، بھائی مسجد کا کام شروع ہے. میں اگر یہ پوچھ لوں کہ پیچھے کتنا ہے اور آپ کے، تو لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے یار اس کی نیت بھی فاٹ لگتا ہے، اس کی نیت بھی فاٹ ہے، تو پورے اپنے جیب میں ڈالے گا پیسے. یہی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ سوال بدل دیا. آپ نے فرمایا عمر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر فرمانے لگے میں تو آؤٹ ہو گیا، میری گلٹی اڑ گئی، میں سوچا کہ اب تو میں ہارنے والا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کر آیا ہوں آدھا لے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا ابا بکر وما خلفت وما ترکت لاہلی، ابو بکر تو کیا چھوڑ کر آیا ہے پیچھے؟ فرمایا ترکت اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں. یہ ہے صحابہ اکرام کی جذبے، یہ ہے صحابہ اکرام کے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے. مسلمانوں ایک اینٹ کی ہماری اتنی حیثیت نہیں، ہمارے ایمان کو ذرا جھنجھوڑو، للکارو اندر سے. کیا ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ایک سیمنٹ کی بوری دے سکیں؟ نہیں ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر، ہمارے ہی شہر کے اندر میں نے سروے کیا الحمدللہ، اس شہر کے اندر، میں کسی اور شہر کی بات نہیں کرتا، اس ضلع کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اگر وہ چاہے تو خود اللہ کی مسجد اکیلے بنا سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ بنا سکتے ہیں. جب ہمارے گھر کا مسئلہ آتا ہے ہم قرضہ لے کر کے بناتے ہیں، بیاج سے پیسے لے کر کے بناتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر کا مسئلہ آتا ہے تو مسلمانوں ہماری نظریں کسی اور کی طرف کیوں اٹھتی ہے؟ ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ کتنے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ فلاں صاحب تو دے سکتے، آپ ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس کا جواب میں آج دیتا ہوں. کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ ہمارے قبر کی تیاری ہمیں خود نہیں کرنی ہے؟ جب ہمیں مرنا ہے، ہمارے قبر کی ہمیں تیاری کرنی ہے، تو اس کے پھٹے میں کیوں ٹانگ اڑانے کا؟ جو دینا ہے جتنا دینا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایک اینٹ بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ پوری مسجد بنانے کا ثواب عطا کرتا ہے، پوری مسجد بنانے کا. اور ایک اصول یاد رکھنا، 1 روپیہ اگر کوئی دے گا وہ مسجد میں جب لگے گا تو جب تک اس دھرتی کے اوپر مسجد بنی رہے گی تب تک اس کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا، اور ایک ذرہ بھی اس کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں ہوگا. تو ہم کیوں نہیں دیتے پھر؟ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کو دینے سے، مال دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، برکتیں آتی ہے. پھر بھی مسلمان کیوں پیچھے رہ رہے اس معاملات میں؟ مجھے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ کہیں باہر نہ جائے، بس اسی ضلع سے ہو جائے، اس لیے کہ بڑے مالدار لوگ ہمارے ضلع میں موجود ہیں. اس لیے مسلمانوں بس اپنے ارادوں کو پختہ کرو، اور یہ ہر انسان عزم کرے کہ میرا کچھ نہ کچھ مال اللہ کے گھر میں لگنا چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری. حضرت صحابہ اکرام تو 100 روپے کماتے تھے. وہ نا مدینہ المنورہ میں ایک آدمی نے مسجد بنایا اور اس نے اعلان کیا کھڑے ہو کر کے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، اس میں کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا چاہیے. اپنے رعایا سے کہنے لگا اس میں کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا چاہیے. تو جو ایک آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ اے اللہ تیرا گھر بن رہا ہے اور یہ آدمی نے ایسا اعلان کر دیا کہ یہ صرف مسجد اسی کے پیسوں سے بنے گی، باقی کسی کے پیسوں سے نہیں. اب میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ تو ہارون رشید کے زمانے میں وہ آدمی رات کو گیا مارکیٹ، اینٹیں خریدی، رات کو اپنے گھر پر آ گیا اور دوسرے دن رات کو جا کر جو بادشاہ کی اینٹیں تھی اس میں وہ اینٹیں ملا دی. تو ہارون رشید جب خواب میں سویا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنت میں 2 محل ہیں. جیسا ہارون رشید کا عالیشان محل ہے اس کے سامنے میں اس مزدور کا بھی محل ہے. 3 دن تک ہارون رشید نے یہ خواب دیکھا. چوتھے دن پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی یہ فلاں آدمی کو لے کر آؤ میرے پاس. جب لے کر آیا گیا اور اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا، تو نے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر کے بننے میں تو نے کیا دیا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ میں کچھ تو نہیں ہوں، 100-150 روپے کمانے والا انسان ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ چند اینٹیں میں نے خرید کر مارکیٹ سے آپ کی اینٹوں میں ملا دی. دیکھو یہ اللہ دل کا تقویٰ دیکھتا ہے.
مدینہ المنورہ میں پھر ایک آدمی نے ابھی کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں، ابھی لیٹسٹ دور کے اندر ایک آدمی نے مسجد بنایا، اس نے بھی یہی اعلان کیا کہ کسی کا پیسہ نہیں لگے گا، بڑی عالیشان محل بناؤں گا۔ وہ جب سویا ہے خواب کے اندر تو اس کو ایک غریب بڈھی عورت کا، بڑی عمر رسیدہ عورت کا چہرہ دکھا، 3 دن تک 4 دن تک یہی خواب دکھا۔ پھر وہ بات اپنے لوگوں کو، اپنے جتنے بھی رشتہ دار تھے ان کو لے کر کے وہ ڈھونڈنے گیا کہ فلاں بوڑھی کو دیکھتا ہوں، تو ایک جھونپڑے کے اندر، ایک بوسیدہ گھر کے اندر وہ بڈھی، وہ رسیدہ عمر عورت اپنے زندگی کا بسیرا کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، بڈھی سے پوچھا کہ تو جانتی ہے میں ایک مسجد بنا رہا ہوں کوئی ایریا میں؟ کہنے لگا ہاں میں جانتی ہوں۔ تو بادشاہ وہ آدمی کہنے لگا کہ سچ سچ بتانا تیرا مسجد میں کیا لگا؟ وہ کہنے لگی نہ میرا شوہر ہے، نہ میرے بچے ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا گزارا صرف بھیک مانگ کر ہو جاتا ہے، میں کہاں سے کچھ دے سکتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، تیرا کوئی نہ کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تیرے گھر کے سامنے اپنا محل دیکھا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی نہیں بھائی میں کچھ نہیں کر سکتی، اتنی بات ضرور ہے کہ جب گدھوں کے اوپر اینٹیں رکھ کر وہ گدھے مسجد کی طرف اینٹیں خالی کرنے کے لیے جاتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے میں ان گدھوں کو صرف پانی پلایا کرتی تھی، صرف پانی پلایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ آج مسلمانوں کیا ہم میں اتنی سخت نہیں ہے؟ میں قسم کھاؤں